ابھی ہم نور نگر اوکھلا میں موجود ہیں اور یہاں پر پروگرام چل رہا ہے، تو آئیے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام نظام حسین خان. جی، تو آپ یہاں پر کس مقصد سے آئے ہیں؟ جی میں اپنا ذکر حسین سننے کے لیے آیا ہوں، اور واقعہ کربلا جو کہ عام طور پہ ہم کو سننے میں نہیں آتا ہے، تو اس لیے ہم کو مجلسوں میں آنا پڑتا ہے واقعہ کربلا سننے کے لیے. تو ان لوگوں کو، سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہ تو اب آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جس میں کہ سنی شیعہ کا بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ زمانے میں جو یہ سیاستیں ہوئی ہیں اس نے ان ہستیوں کو بھی ان فرقوں تک تقسیم کر دیا ہے کہ پنجتن اور اہل بیت شیعہ کے کھانے میں کر کے اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار لی ہے. حالانکہ اگر آپ پوسٹ دیکھیں جو رسول خدا نے پوسٹ دی ہیں، جو پوسٹ ہولڈر ہیں جنت کے سردار ہیں، جوانانہ جنت کے، تو حسنین ہیں. تو آپ اگر مرتبے کی بھی بات کریں تو اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، مولا علی تک تو پہنچنے کی بات ہی نہیں ہے. حسنین جیسا ہی کوئی نہیں، کیونکہ جو بھی ہوگا صحابی، کتنا بڑا صحابی ہوگا وہ جنتی ہی ہو سکتا ہے. تو جائیں گے تو امام حسنین کی سرداری میں. تو یہاں مرتبے کے جھگڑے کر دیے گئے ہیں کچھ سیاست دان نے، تو باقی سب ایک ہی ہے. اگر آپ ہمارے ہندوستان کی بات کریں تو 800 سال سے جو صوفی کلچر چل رہا تھا، تو جو 150 سال سے کچھ فرقوں نے آ کے ان کا کنڈیم کیا، تو آپ ان کے عقیدے کو دیکھیں جو 700 سال چلا ہے، اور آپ ان کو سب سے بڑا مومن بھی کہتے ہیں ہر فرقے والے کو، چاہے وہ خواجہ غریب النواز ہو، نظام الدین اولیاء ہوں، یا سرکار وارث پاک ہوں. آپ ان کے عقیدے کو اٹھا کر دیکھیے، یا تو بھائی ان کو کھلے عام کنڈیم کریے کہ ہم ان کے عقیدے کے ساتھ نہیں ہیں، وہاں تو ہمت نہیں ہوتی کہ ان پہ فتویٰ لگائیں، لیکن ان کی آئیڈیالوجی پہ فتویٰ لگایا جا رہا ہے. تو یہ ایک یونٹی ہمیشہ سے چل رہی تھی، اس کو کچھ فرقوں نے توڑنے کی کوشش کری ہے، اور اپنے سیاست کی وجہ سے ہی کری ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو پنجتن ہمیشہ سے اول رہے ہیں، خانقاہ کی نظر میں بھی، بزرگان دین کی نظر میں بھی، اور رسول کی حدیثیں موجود ہیں. تو ہم کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ رہنا چاہیے، اور باقی اپنے فروع دین کا مسئلہ الگ ہے کہ جو بھی آپ کے طریقے ہیں کیسے کریں، لیکن عقیدہ تو عقیدہ ہی رہے گا پنجتن کا. تو وہ تو سب نے ہی فرمایا ہے، جتنے بھی آپ بزرگان دین کو اٹھا لیں. تو ہم سب کو مل کر ہی رہنا چاہیے. اب دیکھیے جب محرم آتا ہے تو مجبوری ہو جاتی ہے ہماری واقعہ کربلا سننے کے لیے ہم کو مجلس میں جانا پڑتا ہے. تو ہماری مسجدوں میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری مسجدوں میں واقعہ کربلا ہونا چاہیے تاکہ ہم کو معلومات چلے، پتہ چلے کہ آخر کیا ہوا تھا، کیسے رسول خدا کے وارث کو شہید کیا گیا، اور کیا وہ جنگ لڑنے آئے تھے، وہ تو بیوی بچوں کے ساتھ آئے تھے، تو آخر کیا وجہ تھی کہ اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. تو یہ سب سیاستدانوں کی چیزیں ہیں. تو اس میں ان لوگوں نے بہت ہی تقسیم کر دیا ہے چیزوں کو. حالانکہ آپ صوفی کلچر کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ امام باڑے موجود ہیں. میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، خواجہ صاحب، وارث پاک، نظام الدین اولیاء، صابر پاک کلیئر، سب کے یہاں امام باڑے موجود ہیں، سب کے یہاں علم اٹھتا ہے. تو آخر یہ کون لوگ تھے؟ ہر فرقے کا آدمی ان کو سب سے بڑا مومن کہتا ہے، ان پر ہمت نہیں ہے کسی کا فتویٰ لگانے کی. تو آخر وہ علمداری کیوں کرتے تھے؟ وہاں پنجتن پاک کے اور معصومین کے نام پر کیوں امام باڑے بنے ہوئے ہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی پرچار ہوا ہے ان کی طرف سے، جو کہ رسول خدا کی 14ویں پشت اب 26ویں پشت تک جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں جنہوں نے کراماتیں دکھائی ہیں، تو ان سب کے عقیدے میں پنجتن ہی نظر آتا ہے. تو اس پہ تو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. باقی فروع دین ہے اپنا، کچھ بھی طریقے سے آپ نماز پڑھیں اور کچھ بھی کریں، تو اس سے تو جو دوزخ جنت کا فیصلہ ہونا نہیں ہے. اب تبلیغ جو نماز کی کری جاتی ہے تو اچھی بات ہے، نماز از اے پارٹ آف اسلام، لیکن کیا اس پہ دوزخ جنت کا فیصلہ ہوگا؟ کیا اس پہ دوزخ جنت کا فیصلہ ہوگا؟ تو پھر ہم سب سے بڑا ریفرنس پھر ابلیس کا لا کر دیں گے کہ اگر سب سے زیادہ نماز کی ہی بات ہے تو پھر وہ تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ کو گھوم کے آپ کو عقیدے کی طرف ہی جانا پڑے گا، اصول دین کی طرف ہی جانا پڑے گا. تو آج اصول دین پر بات نہیں ہو رہی ہے، عقیدے پہ کوئی بھی اصول دین کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب فروع دین میں پھنسے ہوئے ہیں. فروع دین تو فقہ کا مسئلہ ہے، 1 کروڑ مسئلہ مسائل ہیں، پوری زندگی کٹ جائے گی، بحث ختم نہیں ہوگی. اور صاف سب کو پتہ ہے، کسی بھی مفتی سے پتہ کریں کہ اس پہ دوزخ جنت کا فیصلہ نہیں ہونا ہے. تو کس چیز پہ ہونا ہے پھر؟ آخر اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام اور ایمان میں فرق جاننا پڑے گا. کیا مسلمان کے لیے کہیں پر بھی کوئی حدیث ہے جنت میں جانے کے لیے؟ بھائی مجھے تو نظر نہیں آئی ہے. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا لیا وہ جنت میں جائے گا، یہ حدیث موجود ہے. اور جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان بچتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. تو آخر مومن ہونے کی شرط کیا ہے؟ تو اس کی شرط پہ تو بات ہونی چاہیے. کیا ان اعمال سے مومن بنا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ ان اعمال سے تو مومن نہیں بنا جا سکتا، کیونکہ ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ دوزخ میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، مولوی بھی ہوگا، مفتی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، اور بدکار بھی ہوں گے. تو آخر ایسا کون سا عمل ہے جو ہمیں اسلام اور ایمان میں ڈفرینشیٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ ساری محنت تو ہماری جنت میں جانے کے لیے کوئی بھی فرقہ ہو. بھائی سیدھی بات ہے، پریکٹیکل بات، کہ ہماری
جنت میں ہی جانے کے لیے ساری محنت ہے، ہم اسی کو ہی اگنور کر رہے ہیں، تو ہماری محنت کس چیز کے لیے ہے؟ ہم کون سا ثواب کما رہے ہیں؟ اب آپ کسی کو اٹھا لیں، آپ کسی غیر مسلمان کو اٹھا لیں جو کہ سچا بھی ہو، ایماندار بھی ہو، میں ایک مثال دے رہا ہوں لائک مدر ٹیریسا ہو یا جو بھی ہو XYZ، جن سے کوئی غلطیاں نہیں ہو، جنہوں نے انسانیت پہ ورک کیا، لیکن کیا آپ ان کو اسلام میں داخل مانیں گے؟ تو آپ کہیں گے نہیں بھائی، انہوں نے توحید کو تسلیم نہیں کیا، یعنی شرط لگی ہے اسلام میں انٹری کی، شرط لگی ہے، تو آپ کے اعمال تو پھر نہیں کام آئے وہاں پر۔ اسی طریقے سے ایمان کی شرط کیا ہے؟ کیا اس پہ گفتگو ہوتی ہے؟ ایمان کی شرط پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی ہے۔ ہمیشہ مسئلہ مسائل اور اعمال کی باتیں ہوتی ہیں جس پر دوزخ جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا، نہ ہی قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے، نہ ہی حدیث میں ہے۔ دوزخ جنت کا فیصلہ عقائد کی بنیاد پر ہی ہے، تو اس عقیدے پہ بات ہونی چاہیے۔ وہ عقیدہ ہے کیا؟ کیا عقیدہ تھا صوفیوں کا؟ کیا کلچر تھا ہندوستان میں 700 سال جو چلا ہے؟ آخر کون سا کلچر چلا ہے وہ صوفیوں نے چلایا، اور ان کے پاس کون سی طاقتیں اللہ کی آ گئیں جس سے وہ کرامات بھی دکھا سکے؟ تو آخر وہ کون سا عقیدہ تھا؟ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور یہ جھگڑے ختم کرنا چاہیے آپس میں، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ فرقے جو آپ دیکھیں گے جو بنے ہیں ہندوستان میں 150-200 سال پہلے ہی تو بنے ہیں، شہر کے نام پہ فرقے رکھ دیے گئے ہیں، تو اسے کیسے آپ بنیادی طور پر آپ اسے تسلیم کر لیں گے؟ اسلام کی بنیاد کے تسلیم کرنے کے لیے آپ کو بنیاد میں ہی جانا پڑے گا، اور آپ کو رسول کی ان اولادوں کو دیکھنا ہوگا جن سے کراماتیں ظاہر ہوئی ہیں، جو رسول کی اولادیں تھیں، یعنی رسول کی طاقت ان تک پہنچی ہے، مولا علی کی طاقت ان تک پہنچی ہے، تو کیوں پہنچی ہے؟ کس عقیدے کی وجہ سے؟ ایسا کون سا عمل تھا؟ تو ان کی پریکٹس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ باقی آپ فروع دین میں کچھ بھی کریں، اس پہ تو دوزخ جنت کا فیصلہ نہیں ہونا ہے۔ آپ کسی طریقے سے نماز پڑھیں، آپ اپنے طریقے سے کوئی عمل کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن عقیدے کا سوال تو ہونا ہی ہے۔ ایمان میں آنے کے لیے جو شرط ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہی ہے، آپ کتنے بھی عمل کر لیجئے۔ جس طریقے سے اسلام میں انٹری کرنے کے لیے شرط کلمہ توحید ہے، اس طریقے سے ایمان میں انٹری کرنے کے لیے کیا چیز ہے، اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔